بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قطرہ بجائے کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ جب سمندر سے مل جاتا ہے تو سمندر کا ایک حصہ کہلاتا ہے۔ آپ سنا کہ اسم اعظم کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اس شخص کے اندر میں لالچ پیدا ہو گیا کہ میں بھی اسم اعظم سیکھوں گا اور سیکھ کر کے میں جو دعا کروں گا میں مالا مال ہو جاؤں گا، امیر ہو جاؤں گا، جو چاہوں گا وہ کروں گا، مجھے اسم اعظم سیکھنا ہے۔ جب اسے پتہ چلا اس بزرگ کے پاس اسم اعظم ہے، وہ اس کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کے وہاں پہ کہنے لگا، بابا میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ کے پاس اسم اعظم موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسم اعظم مجھے بھی سکھا دے تاکہ میں بھی اسم اعظم سے فائدہ لے سکوں اور لوگوں کا مدد کروں گا، غریبوں کا مدد کروں گا، بے سہاروں کا سہارا بنوں گا، لوگوں کا مدد کروں گا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی پریشان ہوگا تو اس کی مدد کروں گا، بابا مجھے اسم اعظم سکھا دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے اسم اعظم چاہیے، میرے ساتھ رہ اور کچھ سال میرے ساتھ میری خدمت میں رہ، میں دیکھوں گا تو اس لائق ہے تو میں تجھے عطا کر دوں گا۔ وہ شخص 1-2 سال کئی سالوں تک خدمت کیا، کرنے کے بعد میں کہا کہ بابا اب تو ہمیں اسم اعظم عطا فرما دیں۔ بولا ٹھیک ہے تو جا ایک بازار میں جا، بازار میں جانے کے بعد میں وہاں پہ ایک بزرگ شخص ہے جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا، جا اس کے پاس جا، میرا نام لینا اور وہ تجھے اسم اعظم سکھا دیں گے۔ وہ شخص بہت خوشی بازار کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بہت عجیب اور نورانی شکل والا ہے۔ اس نے سمجھ گیا کہ یہی اللہ کے ولی ہے اور ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ سپاہی آیا، سپاہی آنے کے بعد میں وہاں پہ بے شمار دکانوں سے پیسہ لوٹنے لگا، مانگنے لگا، چھین اور مار پیٹ کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اگر اسم اعظم ہوتا تو میں اس سپاہی کو ابھی سخت کر دیتا، اور اس سپاہی کی جب وہ سپاہی کا ظلم دیکھا تو اس نے کہا کاش میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اسے ابھی یہاں پہ اسے سبق سکھا دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس بزرگ کو دیکھا گیا کہ کچھ سپاہی آتے ہیں، اس بزرگ سے کہتا ہے کہ تم اس لکڑی کو اٹھاؤ اور میرے گھر تک پہنچا دو۔ وہ بزرگ اس کی لکڑی کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد میں اس کے گھر تک اس کے سامان کو پہنچانے جاتے ہیں کہ راستے میں اس بزرگ کی ضعیفی کی وجہ سے وہ سامان ہاتھ سے گر جاتا ہے، اور گر جانے کے بعد میں سپاہی اس بزرگ شخص کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو بزرگ مار کھاتے ہیں، یہ شخص کہتا ہے کہ یہ بزرگ کے پاس تو اسم اعظم نہیں ہے، کیونکہ اسم اعظم اگر اس کے پاس ہوتا تو ضرور یہ اس سے بدلہ لے پاتا۔ اور جب اس بزرگ کو مارنے کے بعد میں پھر وہ سامان اٹھاتا ہے اور سپاہی کے کہنے کے مطابق اس کی جگہ تک اس سامان کو پہنچا دیتا ہے۔ جیسے ہی اس سامان کو پہنچاتا ہے تو بزرگ کہتا ہے میرا محنت کا پیسہ تو مجھے دے دے۔ سپاہی اسے دھکا مار کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا وہ شخص تو کہنے لگا کہ اس بزرگ کے پاس تو اسم اعظم نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر یہ مار نہیں کھا پاتا۔ اور وہ وہاں سے مایوس لوٹ کر کے اپنے مرشد کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بازار میں جاؤں گا وہ بزرگ ملیں گے، مجھے تو وہاں کوئی بزرگ نظر نہیں آیا جو مجھے اسم اعظم عطا فرما دے۔ تب اس مرشد نے کہا کہ کیا تمہیں کوئی برا شخص وہاں نظر نہیں آیا؟ بولا ہاں ایک شخص تو نظر آیا جسے میں نے دیکھا کہ وہ سپاہی سے مار کھا رہا ہے، کبھی اس کا سامان اٹھا رہا ہے، کبھی وہ جو ہے اس سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے پاس اسم اعظم نہیں تھا۔ اگر اسم اعظم ہوتا تو پھر وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیتا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اسم اعظم ہر ایرو گیرو کو مل جائے؟ اسم اعظم تو اسی صبر والے کو ملتا ہے۔ اس نے کہا برخوردار تمہیں اسم اعظم چاہیے، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اسم اعظم آ جائے اور آنے کے بعد میں تم جس پہ چاہو ظلم کرو، جس پہ چاہو اور پیسے حاصل کر لو اور دولت حاصل کر لو، دولت اکٹھا کر لو؟ نہیں، اسم اعظم اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ لوگوں پہ ظلم کی جائے، اسم اعظم تو اس دل اور اس خزانے کو دیا جاتا ہے جو اسم اعظم کا صحیح استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھے نہیں وہ بزرگ پہ ظلم ہوا لیکن اسم اعظم کو استعمال نہیں کیے۔ کیا تم اتنا صبر کر سکتے ہو؟ اگر تم صبر کر سکتے ہو تو پھر اسم اعظم لے لو۔ اور اسم اعظم جو ہے اویس رضا قادری صاحب نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا ہے اسم اعظم کے تعلق سے۔ یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں آگے کا واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ 5 اسماء ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک اسم اعظم ہے۔ تو میں نے 5 اسماء کا ذکر کیا ہے اور پھر دعا کی ہے
آپ اپنی معمول بنا لیں ان پانچوں اسما کا ذکر کرنا، انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا۔ بڑی محبت سے پڑھیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اپنے ملاحظہ فرمایا الحاج اویس رضا قادری صاحب نے اسم اعظم بتا دیا ہے۔ اس اسم اعظم کو لے کر کے آپ بھی اچھی اچھی دعاؤں میں استعمال کریں اور ظلم سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جب وہ بزرگ نے کہا کہ آپ مجھے اسم اعظم تو بتا دیں، تو جب بزرگ سے کہا گیا کہ اسم اعظم مجھے بتا دیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اپنے دل میں راج سنبھالنے کی کیفیت رکھتے ہو تو ضرور تمہیں اسم اعظم بتا دیا جائے گا۔ یہ ڈبہ لو، میرے ایک بزرگ دوست ہیں، اس بزرگ دوست کے پاس یہ ڈبہ لے جا کر کے اسے یہ کہنا کہ میرا نام لے کر کے کہنا کہ میں نے ان کے لیے ایک امانت ان کو بھیجا ہے، اور یہ تحفہ ان کے پاس پہنچا دینا، اور راستے میں اس ڈبے کو نہیں کھولنا۔ جب وہ شخص اس ڈبے کو لے کر کے چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے کچھ دور گیا تو دیکھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس ڈبے میں آخر کیا سامان ہے، میں کھول کے تو دیکھ لوں۔ جب کھولا تو اس ڈبے میں دیکھا کہ اس ڈبے کو کھولنے کے بعد میں اس ڈبے سے ایک چوہا نکلا، اور چوہا نکل کر کے دوڑ کر کے بھاگ گیا، اور اس ڈبے کو اس نے وہیں پہ پھینک دیا۔ اور پھینک دینے کے بعد میں بزرگ کے پاس واپس آ گیا، بولا کہ آپ نے مجھے جو گفٹ دیا تھا، تحفہ دیا تھا، شاید ڈبہ آپ نے غلط دے دیا ہے، کیونکہ اس ڈبے میں گفٹ نہیں تھا بلکہ اس ڈبے کے اندر میں ایک چوہا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے تجھ سے منع کیا تھا کہ اس ڈبے کو نہیں کھولنا، پھر تو نے اس ڈبے کو کس طریقے سے کھولا؟ جب تو ایک چوہے کا راز کو اپنے دل میں سنبھال نہیں پایا تو اسم اعظم کے دولت کو کیا اپنے سینے میں سنبھال پائے گا؟ اتنی بڑی راز کو تو نہیں سنبھال سکتا، تو اسم اعظم کے لائق نہیں ہے، تجھے اسم اعظم نہیں دیا جائے گا، تو اس سے محروم رہے گا، محروم رہے گا، محروم رہے گا۔